علی عباده الذین اصطفى اما بعد. مولوی صاحب نمات سلور تپوسونه کړیو. مولوی صاحب دغه سلور واړو تپو جواب په دې طریقې سره راکو. ما ته وایي چې بعض په تحیت المسجد کې نه دی بلکې د خطبې دوران کې په تحیت المسجد کې دی. الان کې ما دیونه دغه مسلې د حکم د معلومولو په باره کې تپوس کړو چې په عامو حالاتو کې تاسو ورته سوای او د خطبې په دوران کې ورته سوای د دواړو جواب رانه کو. سلورم نمبر د تما ویلو دې ته چې څوک مکروه وایي تاسو باندې هغه څه حکم دی. پنځم نمبر د تحیت المسجد ته خطبه ودرول مستحب دی یا سنت دی کنه څنګه چې تا روایت ذکر کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطبه ودرولې و. مخکې دوه سوالات زما مزید دغه جواب بغواړم. مخکې دی وای زمونږ په باره کې وای نه خنجر وټېګا نه تلوار اون سه بازو مې رزمو دغه درته مونږ وای چې تاسو دغه مونږ کتلی مونږ پیژنو دی وجنه خدري سلور کله زمونږ سره شیخ ریاض الله صاحب مخامخ کې نه ولو نه په خپل ومنل چې دغه ټول ناکامیانو مونږ په سر د جو غستې نه در پنجاب نه راولو یعنی خیبر پختونخوا کې ختم شوی دغه ځوانانو مقابله ته دغه مولوی صاحب د ورځې درې ویډیوګانی یو مغه بهر کې نه ولې د امین الله صاحب دغه د ورځې 15 ویډیو نن قسم دې په کې دا جرأت نشته چې علماء دیوبند بچو را نه پو بچو مخې ته کینی پنجاب سے آئے هغه درې ورځې بعد څه په بیرته سلورم نمبر دی وای مونږ چې ورته حواله پیش کړل چې تاسو په تاسو تکفیر کوئ خارجیت په لار رواني نو مونږ ته وایي تاسو پلان کې ته یهودي ایجنټ نه دی ویلی آیا په یهودي ایجنټ ویلو سره یو سړی کافر شو دی غریب کې دغومره په هم نشته دی یو سړی د چا لپاره کار کې بری سره دغه تکفیر لازم شو. پنځم نمبر دی ما ته وایي د پاکستان د قانون په باره کې څه وی نو د پاکستان قانون ته زه اسلامي نه ویم خو د دې سره دا لازم نه دي چې دغه حکمرانان کافر شو ورنه د ټولو نه اولنی کافر بیا شیخ امین الله دی دغه نظام لاندې دلته هغه هم ژوند تېروي. شپږم نمبر او تاسو غټ کافر یې خپل اصول مطابق خبرې ډېرې دي زمانه خپل دلایل پاتې کېږي. شپږم نمبر دی وایي دلیل د ستاسو دلایل څلور دي د مقلد دلیل صرف د امام قول وي. مولوي صاحب یو په اعتبار د استدلال او استنباط سره دی یو په اعتبار د منلو سره دی. په اعتبار د منلو سره د څلور واړه د مقلد مجتهد دواړو دپاره دلایل دي اصول دي. په اعتبار د استنباط سره دا د مجتهد دپاره دلایل دي د مقلد دپاره دلایل نه دي. لہذا دغه غلط فهمي لرې کا. ما ته بیا وایي د مجاهد مقلد شوی نو ما خو دغه نه تفسیر پیش کوی د چا نه تفسیر پیش کول د هغه مقلد کېدل دي. سبحان الله دغومره پته. اووم نمبر دی وایي د قرآن د حکم عام دی او تاسو په خبرې روایت سره تخصیص کوئ که ما تخصیص نه دی کړی د دې په باره کې ما پیش کړل چې نزلت فی الصلات د خطبې په باره کې او د مونځ په باره کې نازل شوی دی خو مولوي صاحب په دغه څیزونو باندې نه پوهېږي. اتم نمبر دی وایي تاسو چې کومه قاعده پیش کړه هغه غلطه والن کې بنا العام علی الخاص هغه وایي بنا د خاص په عام باندې د عام په خاص باندې په خاص بنیاد په عام باندې د عام بنیاد په خاص باندې خو ته پته نه لګي عقل دې کار نه کوي که نظر دې کار نه کوي لږ بیا ور باندې نظر واچوه. دې مخکې بیا بله خبره کوي بخاری روایت باندې جرح ما یادوي نو د جرح خو ما نه ده کړې ما خو د امام داري قطني رحمه الله نه کتاب پیش کو ته قرآن کې دا وښایي یا په حدیث کې دا وښایي چې په بخاري باندې جرح نشي کېدی هغه معصوم دی هغه څه ورته نبي دی نعوذ بالله دغه باندې خبره نشي کېدی. بل دا ستاسو خپل مولا دی تحقیق اصلاحي و علم مقالات حافظ زبیر علی زئی صاحب د دې صفحه نمبر 150 تھا. دی وایي جیسا کہ البانی صاحب نے اپنی آخری دور میں بھی سلسلہ ضعیفہ کی 14ویں جلد میں صحیح بخاری کی کئی احادیث کو ضعیف و منکر قرار دیا اور ارشاد اللہ وسلم کے فاضل بھائی محمد خبید احمد فیصل آبادی نے صحیح مسلم کی ایک حدیث پر ہم نے کرنے کے بعد لکھا دغرنگی پر صفحہ نمبر 151 باندې بخاری کې وایي ضعیف روایت ټول نه اولنی بدعتیان تاسو یې دا والا دغرنگی مخکې دی وایي د امام داري قطني رحمه الله جواب حافظ ابن حجر کړی سبحان الله د 70 زره پاره دلته راغلی ستاره دې ټولو ځینو جوابات هم شوي دي پوره کتابونه پې لیکلی شوي دي. زه دا جواب چې دې جوابات شوي دي کتابونه لیکلی شوي خبره ختمه دا جواب دی بړه تاسو د پنجاب دی ته وراسره یې لره ستا په ځای باندې خو چې هغه دغه بل یو امیر الله کېدولی وی ستا ته به لږ قصه خو ویلې وی بل دی د ابو سعید خود او دا د حافظ ابن حجر رحمه الله باره کې مقالات شاغب دفاع حدیث پر تحقیق مضامین کا نادر مجموعہ دس تاسو غیر مقلد صفحہ 160 باندې لکھی. حافظ ابن حجر نے کافی حد تک اس بات کا خیال رکھا کہ وہ اس کتاب کی ترجمانی کا حق ادا کر سکے لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے بلکہ اشعریت و شافعیت اور تقلید کے راہ میں وہ بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکے. ستا بنس کو مشرک کافر دے تو مشرک کافر قول پیش کے مخ کی در ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت پیش کو. مولوی سے اول خو ستاسو باندې موقوفات صحابه حجت نه ما درته اول پیش کړي ویلي وو په دې باندې لږ 12 سوال ستاسو پیش کولی شم تفصیل ته نظم ټیب را نزي. دویم نمبر د مولوي صاحب
دا مروانی بدعت نه و بلکې دغه د قرآن مجید د آیات نه د مرفوع احادیثونه د خلفای راشدین اقوال ان شاء الله ولزه پیش کوم تفصیل سره مې راوړي دي جلدی مکه وای ان شاء الله خبرې مخې ته راشي چې دا د فهم د خلفای راشدین او د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین نه ماخوذ دغه حکم. دویم نمبر د ظالم بادشاهانو په دور کې د سلفو په منځ کې دا مسله زیر بحث راغلی و چې امام د خطبه په چې امام د خطبه ذکر خطبه کې ذکر پریږ دی غیر متعلق خبرې شروع کی نو استعمال لازم ده کنا نو د بعضی اکابر سلف را ادعا چې امام د ذکر نه خارج شو استماع صرف د ذکر لازم نه د غیر متعلق خبرو ځکه چې په دغه وخت کې خطبه احترام باقی پاتې نشو لکه حجاج خطبه بیانوله مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحه 226 او امام شابر رحم الله ابو برده خبرې کولې دی ویله د غیر متعلق درن چاته بوسو کو ورته خطبه ته وګ کې د واغ ورته ماتره خطبه په دوران کې ذکر تر وګي خودو حکم شوی غیر متعلق خبر حکم ته وګي خودو نه دی شوی دغه رنګ مسلم نه بشبت جلد 4 صفحه 107 کې دویمه واقعه د ابراهیم بن خیو سعید ابن جبیر دا حجاج خطبه ور کوله دی خبرې کولې ویل مونږ تر غیر متعلق خبرو ته وګي خودو حکم نشتره پاسور دوه رکعات مونږه وکړو نو هغه په هغه دوران کې ابو سعید خدری رضی الله خبر دغه عام امر اخلا. دریم نمبر د مخکې حضرت سلیک رضی الله تعالی واقعي ذکر الله چې کوم ما ویلو چې دغه روایت چې کوم د جابر رضی الله پیش کړي ما مخکې جوابات درته استدلال نه وکړه دا ام دغه واقعي د سلیک غطفانی. اول نمبر مولوی صاحب دا استدلال د بشمار مرفوع روایتو د قرآن د نص او د خلفای راشدین او د جمهور صحابه کرام او تابعین دا غوی د عمل نه خلاف دی دا غوی د فهم نه خلاف دی زه وروسته پیش کوم. دا خو نشي کېدی چې یو روایت د صحابه کرامو خلفای راشدینو مخې ته راغلی وي هغوی د قصدن د دې مخالفت کوي د هغوی د دیانت نه اعتماد اوچتي. دویم نمبر خلفای راشدینو مونږ ته هغه زمونږ نه زیات د سنتو متبع حدیثو د دې ټولو دلایلو پیش نظر دا حکم عام نه دی بلکې صرف د هغوی دپاره دی دا یو خصوصي او استثنایي حکم دی ځکه چې د صحابه کرامو متعدد داسې وقات پیش راغلي دي چې دوی د خطبې په دوران کې راغلي او حاضر شوي مګر نبي علیه صلات وسلام هغوی ته د تحیة المسجد ادا کولو حکم نه وکړی لکه دا بخاري شریف دی قدیمي چاپ جلد 1 صفحه 137 باب الاستسقاء فی المسجد الجامع. دلته یو صحابي راغی انه سمع انس بن مالك يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعه من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كان جی وکي دوا دخل يوم الجمعه داخل شو په ورځ د جمعې باندې من بابن د هغه دروازې نه کانا چې و هغه وجاه المنبر طرف د منبر ته رسول الله سلام قائم نبی سلام ولاړو یخطب خطبه ورکوله نبی سلام ولاړو خطبه ویلا فاستقبل رسول الله سلام مخامخ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاستقبل رسول الله سلام قائما فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل الله رسول قحط سالیدار سهلاک شو فضل الله ایغیثنا د الله نه دعا وکړه په موږ باندې باران ووري قال فرفع رسول الله سلام يديه فقال اللهم اسقنا دعا شروع دې ثابت د خطبه په دوران کې تحیۃ المسجد حکم نه کوي نه هغه کړی دي دا بخاری شریف. دویم نمبر دغه ابو داود شریف جلد 1 صفحه 163 کې دیم روایت نقل کوي یو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کو اجلسوا کې نه په خپل ځای فسمع ذلك ابن مسعود انده حکم ابن مسعود واردو فجلس على باب المسجد د دروازې د مسجد کې کېناستو فرآه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وکړو فقال تعال والراشه اے عبد الله ابن مسعود دو رکعات حکم ورته نه کوي. دغه رنګي ابو داود کې دریم روایت هم دی صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ خطبه دوران کې وسلم ورته کېنه اجلس فقط ازیت کېنه تا خلکو تقریب ورکو جل 1 صفحه نمبر 167 وم نمبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ناست نه بعد او فرمایل چې دوه رکعات حکم اوکا اعلان کې د ناست نه بعد بل اتفاق تحیۃ المسجد ساقطیږي دلته سلیک غطفانی اگر ناست راغی نه پس ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پاسا او وکا د مسلم شریف روایت مسلم جل 1 صفحه 287 دغه رنګ پنځم جواب سلیک رزنو ډیر غریب او قابل رحم ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر د متعلق د سره ترغیب ورکو څنګه چې هغه په روایت کې خپل الفاظ رااله حاضرینو خپل زیاتی کپڑے اوسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه نه دوه کپڑے د تورکلې نسائی جلد 225 دا ټول امور په دې واقع پیش دا ټول امور د خطبه په دوران کې پیش راغله یعنی خطبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بند کړه صحابو ته چندي ترغیب ورکو صحابه کرامو کپڑے پیشته نبی علیہ السلام ته دا ټول د خطبه د معمولاتو نه خلاف دی لہذا دا په خصوصیت باندې عمل دي. شپږم نمبر کچر تر خطبه په دوران کې دوه رکعات سنت دي نو بیا خو په دې روایت کې دام دي چې نبی علیہ السلام خطبه ایثار کړله لکه داری قطنی سبا 365 دا زما سره روایت ده.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام قم فرکع رکعتین والپاس دو رکعتوں کو وامسک عن الخطبۃ حتی فرغ من صلاتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منسو خطبه ودرول نو بیا تاسو خطبه راغی پر نو دروي او بیا راغر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاندو تل کې داری خود نه راځي. وم نمبر جواب هر کس تخپل ځان په نبی علیہ السلام باندې قیاس کول جایز نری ځکه چې د نبی علیہ السلام حکم منل واجب دي او چې نبی علیہ السلام هغه ته حکم د دو رکعات حکم وکړو نو هغه په عین خطبه کې دغه تعمیل په باندې واجب لہذا په دغه وخت کې دغه نه استماع د وجوب حکم ساقط شو نو د نور خلکو لپاره دا جایز نه چې واجب پرېږدي او مستحب کې ولګيږي. تو فرمایا ارکع رکعتین ولا تعودون لمثل هذا. ابن حبان فتح الباری جلد 2 صفحہ نمبر 218. جی پیش کو وورد ايضا ما يؤكد الخصوصية وهو قوله صلى الله عليه وسلم لسليك في آخر الحديث ولا تعودون لمثل هذا. دا واخلا رواه ابن حبان دور کورلا. نهم نمبر غیر مقلدین دی نهم نمبر د خطبه په دوران کې منځ او د خبرو ممانعت بعد کې شوی دی. د خلفای راشدین د صحابه ممانعت هم په دغه وجه نه شوی ځکه چې هغوی کله چې اکابر صحابه د روایت په مقابله کې دغه نصوص باندې عمل کوي په کومو کې چې د خطبه په دوران کې د خبرو د منځ ممانعت دی پس دا روایت متروک العمل شو لہذا په جواب کې پیش کول جایز نه دی. نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد بھائی محترم ندیم صاحب میری طرف ایک منٹ آپ صرف اور صرف ایک روایت پیش کر دیں صرف اور صرف ایک روایت جس میں یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی باہر سے مسجد میں آئے امام خطبہ دیتا ہو تو وہ تحیت المسجد 2 رکعتیں نہ پڑھے. بس بات اگر آپ کہتے ہیں آپ کے پاس روایت ہے تو لو یہ میں مائک دیتا ہوں اپنی ٹرم بھی چھوڑتا ہوں آپ ایسی روایت پیش کر دو کہ جس میں یہ ہو کہ جب امام آئے خطبہ دے رہا ہو کوئی باہر سے آئے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھے. یہ روایت پیش کر دو بات یہیں پہ ختم. ایک روایت ایسی پیش کرو کہ جس میں یہ ہو کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو کوئی باہر سے آئے تو وہ تحیت المسجد نہ پڑھے بیٹھ جائے. ایک روایت پیش کر دو. دوسری بات انہوں نے جو روایات پیش کی ان کا حال سنیں. انہوں نے دار قطنی سے جو روایت پیش کی یہ کتاب وہ ہے جو انہوں نے ان سے لیا ہم نے کتاب اسی کتاب کو تھوڑا سا آگے پڑھ کے دیکھو. سنن دار قطنی نے امام دار قطنی نے اس روایت پر جرح کی ہے. امام دار قطنی کہتے ہیں راوی کو وہم ہوا ہے. یہ آپ نے جو روایت پیش کی دار قطنی کی ضعیف نکالو صفحہ جو آپ نے پیش کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے وہم ہے مرسل ہے روایت حجت نہیں. دوسری بات ابن حبان کی روایت پیش کی. ابن حبان کی روایت انہوں نے کہاں سے پیش کی فتح الباری سے. فتح الباری والے نے اس پر جرح کی ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر ایک راوی ہے ایوب بن نحیک. پکڑاؤ یہ پکڑاؤ جی یہ اس کے اندر ایوب بن نحیک وہو متروک ضعفہ جماع. ابن حجر کی آپ بات کرتے ہیں نا لے ابن حجر نے اس کو ضعیف کہا ہوا ہے. جس فتح الباری سے آپ نے روایت پیش کی وہ روایت ضعیف. تیسری بات آپ نے ابھی تک اپنے موضوع پر روایت پیش ہی نہیں کی. دیکھو ایک مسئلہ اتفاقی ہے اور ایک اختلافی ہے. ایک بندہ امام کا خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں آ چکا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جب امام خطبہ شروع کرے امام کے خطبے کے ساتھ ہی وہ بیٹھ جائے اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں. ایک حکم مسئلہ یہ ہے امام خطبہ شروع کر چکا ہے ایک بندہ باہر سے آیا وہ کیا کرے اس میں اختلاف ہے. آپ وہ روایت پیش کریں کہ جس میں یہ صراحت ہو کہ خطبے کے دوران وہ باہر سے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ بیٹھ جا. اور اگلی بات سب سے اہم ترین بات آپ نے کہا جی آپ نے مسکین سلیک والی روایت کی تعویل کی کہ اللہ کے نبی نے اس کو اس لیے کہا تھا کہ تو 2 رکعتیں پڑھ تاکہ لوگ اس پہ صدقہ کریں. میں نے نسائی کی روایت پیش کی 3 جمعے آپ نے اس کو حکم دیا. 3 جمعے پہلے جمعے میں دوسرے جمعے میں تیسرے جمعے میں جبکہ کیا 3 جمعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کپڑے منگوانے کے لیے صدقے کے لیے لوگوں کو کہتے رہے. صدقہ کرنا ایک الگ حکم ہے. صدقے کی ترغیب دلانے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنا جائز نہیں ہے. اور خطبہ سننا آپ کے نزدیک خطبے کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا آپ نے کہا مکروہ ہے. کیا مکروہ وقت میں نماز ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب دیجئے. مکروہ وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. فقہ حنفی کے مطابق مکروہ اوقات میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اگر پڑھی جا سکتی ہے تو دو اپنی فقہ حنفی کے خلاف فتویٰ دو تاکہ پتہ چلے. تو اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ صحابی جب بیٹھ گیا جلوس سے تحیت المسجد ساکت ہو جاتے ہیں.
بھائی جلوس سے تحیت المسجد اس کے لیے ساکت ہوتا ہے جس کو مسئلے کا علم ہو. جو جاہل ہے یا ناسی ہے، جو جاہل ہے یا ناسی ہے، بھولنے والا ہے، اس کو تلقین کی جائے گی کہ بھائی تو اٹھ کے پڑھ، کیونکہ وہ بھول چکا ہے، وہ بھول چکا ہے. اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اس کو تلقین کی جائے. جاہل ایک مسئلے کا اس کو علم نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کو تلقین کی جائے گی کہ یہ کام، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے. اور اسی لیے لائن اگلی روایت لائیں. یہ 7 نمبر روایت، یہ میرے ہاتھ کے اندر صحیح بخاری ہے. رسول پھر انہوں نے ایک بات یہ بھی کی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اور حدیث کی بات تو نہیں ہے، اور خود انہوں نے ہم سے یہ بات کہی کہ چلو تحت عدیم خطبہ روک کر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روکا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ خطبہ روکنے کا جو آپ نے دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سری روایت سے پیش کرو، آپ نے خطبہ روکا ہو. آپ نے جو روایت پیش کی وہ ضعیف، ہم نے اس پر اسی کتاب سے جرح کی جو آپ نے پیش کی تھی. پھر آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کا آپ نام لے رہے ہیں، کوئی ایک صحابی یا خلیفہ راشد سے بسند صحیح ثابت کریں. انہوں نے کہا ہو کہ جب کوئی باہر سے آئے، امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے بیٹھ جائے. دیکھیں ندیم صاحب مسئلے کو سمجھیں، اختلاف اس نوعیت میں ہے. عام طور پر مطلق تحیت المسجد ہمارا موضوع نہیں ہے. اب حدیث دلیل نمبر 6، امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی، جاء رجل من نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس. ایک آدمی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے جمعے کا. قال اصلیت یا فلان، اے فلانا کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ فقال اللہ، اس سے کہا نہیں. قال قم فرکع، آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتیں پڑھو. 7ویں دلیل، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں داخل رجل یوم الجمعہ، ایک آدمی جمعے کے دن داخل ہوا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی ہے بس، اتنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فقال اصلیت، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ قال اللہ. قال قم فصلی رکعتین، یہاں پر روایت ختم ہے. کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتیں پڑھو. 7، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں دلیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطب فقال اذا جاء احدکم یوم الجمعہ، جب کوئی تم میں سے جمعے کے دن آئے، وقد خرج الامام فلیصلی رکعتین اذا جاء، جب کوئی آئے اور امام نکل چکا ہو وہ 2 رکعتیں پڑھے. میری ہر دلیل اپنے خاص دعوے کے مطابق ہے. آپ نے ابھی تک ایک بھی دلیل اپنے دعوے کے مطابق پیش نہیں کی. 9 نمبر دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ اذ جاء رجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلیت، آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ قال لا، اس سے کہا نہیں. قال فقم فرکع، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتیں پڑھو. آپ نے جو روایت پیش کی استسقاء والی کہ جو صحابی آیا اس نے کہا اللہ کے رسول استسقاء دعا کیجئے، بھائی وہاں پر اس کے بیٹھنے کا ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر، اور عدم ذکر عدم دلیل کو مستلزم نہیں ہے. وہ دلیل پیش کرو جس میں یہ ہو کہ 2 رکعتیں پڑھنے سے روکا، 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت نہیں دی. اور میرے جواب دعویٰ پر غور کرو، میں نے کہا 2 رکعتیں پڑھنا جائز ہے، جائز ہے، ہمارے نزدیک جائز ہے. ٹھیک ہے، اس میں العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. آپ نے روایت پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی آیا، اس کو کہا اجلس فقد آذیتا، بیٹھ جا تو نے تکلیف دی ہے. اس میں کیا دلیل ہے کہ وہ پیچھے سے 2 رکعتیں مسجد کے پچھلے کونے میں نہیں پڑھ کے آیا تھا؟ احتمال موجود ہے کہ اس نے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی، خطبہ سننے کے لیے قریب آیا. اور آپ کا قاعدہ ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اور اسی طرح آپ نے پیش کی عبداللہ بن مسعود والی روایت کہ عبداللہ بن مسعود وہاں پر بیٹھ گئے. کیا یہ دلیل ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تحیت المسجد نہیں پڑھے؟ ممکن ہے وہ تحیت المسجد پڑھ کے آگے آنا چاہتے ہوں، آپ نے کہا عبداللہ بیٹھ جاؤ، وہاں پر بیٹھ گئے. مولانا ایک روایت پیش کریں، ایک ایسی روایت پیش مت کریں، آپ کو اس کا فائدہ نہیں. آپ اپنا ٹائم تو پاس کریں گے، 10 منٹ کی ٹرم تو پوری کریں گے، لیکن ایک روایت، خدا را ایک روایت پیش کرو جس میں یہ ہو جب کوئی مسجد میں آئے، امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے. ایک روایت. اور اب تک آپ نے ایک ایسی روایت پیش نہیں کی، جبکہ جھگڑا خاص کے اندر ہے، موضوع خاص ہے. آپ دلیل خاص پیش کرو اور دلائل بھی خاص لے کر آؤ. یہ 10ویں دلیل، دلیل نمبر 10، یہ میرے پاس صحیح سنن ابن ماجہ ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دخل سلیک الغطفانی المسجد،
सुलैह गतफानी मस्जिद में आए व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, खुतबा रोका नहीं, यख्तुब खुतबा दे रहे थे। फ़क़ाल असल्लैत, आपने फरमाया क्या तूने 2 रकते पढ़ी हैं? क़ाल ला, उन्होंने कहा नहीं। क़ाल फ़सल्ली रकातैन, 2 रकते पढ़ो। सुलैकिनिल गतफानी, और ग्रामर नहीं पढ़ी, सुलैकिनिल गतफानी और तनवीन है और नून कुतनी है, नून कुतनी। हाँ ठहरो 1 मिनट ठहरो, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इबारत पढ़ी गलत, मैंने ठीक करवाई। काना विजाहू पढ़ा, हालांकि वो काना की खबर है, उसके अंदर हुआ ज़मीर उसका इसम है काना का। विजाहा मंसूब पढ़ना था, मैंने तस्वीर करवाई। हाँ बैना इसनैन, ये वो अलिफ जो है ना हमजा वसली है, कतई नहीं, बैनतनैन। इबारत पर ना आओ वगरना कांबट याद करवा दूंगा अल्लाह की तौफीक से। और कहते हैं मुनाजरे के लिए नहीं आए, हर जगह पे शर्त लगाई कि पश्तो पश्तो पश्तो। ये किसके डर से शर्त थी? किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। अल्लाह की तौफीक से। और सुनिए, ये मेरे हाथ के अंदर सुनन अबू दाऊद 11 नंबर दलील। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अन्ना रजुलन जाअ यौमल जुमा, एक आदमी जुमे के दिन आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। मेरी हर दलील, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे, आदमी बाहर से आया, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे, आपने एक भी दलील ऐसी पेश नहीं की। फ़क़ाल या फलान, ए फलां सल्लैता? क़ाल अल्लाह। क़ाल कुम फ़रका, खड़े हो जा 2 रकते पढ़ो। दलील नंबर 12, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दे रहे थे, एक आदमी आया, फ़क़ाल सल्लैता शैआ, तूने कुछ पढ़ा? क़ाल ला। क़ाल सल्लि रकातैन तजव्वज़ फ़ीहिमा, 2 रकते पढ़ो और उसमें कुछ इख्तिसार करो। दलील नंबर 13, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, तुम अक़बल अलन्नास, फिर आप लोगों पर मुतवज्जे हुए। आपने सुलैक वाले मामले में फरमाया इज़ा जाअ अहदुकुम, आम हुक्म कर दिया। आप कहते हो ना कज़िया खास है, याद रखो खास अल खसूसियत ला तस्बुतु इल्ला बिदलील। इस तरह तो हर हदीस का कोई ना कोई सबब है, हर आयत का कोई ना कोई सबब है, हर आयत खास हो गई, हर हदीस खास हो गई। अल्लाह के नबी ने इस हुक्म का सबब एक खास शख्स सुलैक बना, लेकिन उसके बाद आपने उमूमी हुक्म जारी कर दिया। फिर आपने एक गलत दावा किया कि इदा कुरी अल कुरान, उसकी वजह से आपने फरमाया कि हाँ हमारी बातें जरा लंबी लगती हैं। इदा कुरियल कुरान, आपने फरमाया कि इदा कुरियल कुरान जो है ना, कुरियल कुरान, इन नदीम भाई ने कहा कि कुरियल कुरान ने उसको मंसूख कर दिया। भाई हवाओं में तीर ना चलाओ, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस के बच्चों के सामने बैठे हो, दलील के बगैर बात नहीं चलेगी। आप ये तो सूरह आराफ की आखिरी आयत में से जो मक्की है, ये आखिर में कैसे नाजिल हुई आपको इतना ही नहीं पता। और अगली बात, आप कहते हो कि ये इसने सबको मंसूख कर दिया। बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, सहाबा कहते हैं हम जब मदीने में थे हम आपस में बात कर लिया करते थे, आपस में बात कर लिया करते थे। फनाज़लत फ़क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, इसने आयत को कलाम को मंसूख किया। इज़ा कुरियल कुरान ने तो इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद, मामख की د सुलेक रजी अल्लाह तआला د वाक़ईना दغه रिवायत نه जवाबात शुरू کړي کوم چې مولوی صاحب بار بار پیش کړي. مولوی صاحب صرف په یو روایت باندې راغی وي دغه ما چې صرف چې آینده دغه سیمه کوا هغه باندې جرح وکړه، هغه جرح هم مبهم داری قطنی حواله پیش نکړه، فتح الباری بس هغه لیکلی دی، هغه لیکلی کتاب پیش کو تاغه تفصیلی پیش کړي ان شاء الله ولې به باقي تفصیل وکړو. دویم نمبر ما لس جوابات نور کړي او هغه ټوله په دغه سیمه دی باندې هضم کړه. یو لسم نمبر زما یو لسم نمبر جواب تحیت المسجد منځ کول مستحب دی او د خطبه په دوران کې خاموش کېدل واجب دی. آیا د مستحبات لپاره واجب پر تر کول تاسو بنسبت باندې لازم دی، تاسو بنسبت جایز دی؟ دغه رنګي هغه یو لس جوابات زما طرف نه په دغه موضوع باندې رااله. اگر روایت یولس جوابات ما کړیو هغه ټول هضم کړل، صرف په یو روایت باندې راغی هغه هم دقه سی او خړور حواله پیش نکړه. بیا ما ته یو روایت پیش کا، ما د بخاری شریف د باب الاستسقاء روایت پیش کو. دویم نمبر د ابن مسعود روایت می پیش کو چې هغه راغی په دروازه کې د هغه کیناستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کینا په ردن نشبیر مسعود هغه راغی کیناستو. صریح روایت ته اوس باقي کې احتمالات پیش کې ممکنات پیش کې. دریم نمبر روایت ما صحابي پیش کو دی ممکن دار مولوی صاحب دار ممکنات خبرې نه دی روایت صریح پیش کا. سلورم نمبر د ما ته وی
وای تا تعویل لو کو فلا وکړه مولوی صاحب تعویل مې نه دی کړی ته چې کم روایت تا پیش کو د نسائی په حوالې سره په هغې کې په خپل الفاظ موجود دي چې هغه انتهایي په بد صورت کې راغی په بد حالت کې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره چانده وکړم دغه روایت کلاو که پکې موجود دي. شپږم نمبر د هغه یو روایت بار بار پیش کوي نمبر فلا فلا د هغې ما جوابات کړي دي مولوي صاحب هغه ته بار صرف ثواب به درته میلاویږي د روایت الفاظ وی خو ستا د ورباندې نه ثابتېږي ما 11 جوابات د هغې ذکر کړي دي. اووم نمبر دی وایي ممکن د ابن مسعود هغه ما مخکې ویل چې ممکناتو خبرې نه دي بیا ما ورته ویله چې مولوي صاحب فاعل مرفوع وي مجرور نه وي په هغې باندې سړی غوسه شو حالانکه الحمدلله ما چې کوم عبارت ویله د هغه مې صحیح ویله دی صرف په دغه سره خوا دې خوا سره ستا خبره نه دغه کېږي. ما مخکې دریم نمبر روایت د زما سره ابن خزیمه د دې صفحه نمبر 288 همدغه روایت دی یو کس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم جاء الى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله ويركع ثم انصت اذا خرج امامه بیا خاموش و کله چې امام راووتو حتى يصلي كانت نشيب هغه کفاره لما بينها وبين الجمعه التي كانت قبلها. مولوی صاحب دا زما سره په دغه کې څلورم نمبر دلیل دی من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج الى المسجد فيركع ان بدا له ولم يؤذي احدا دا کستاسو ولم يؤذي اتشبشکنا ولم يؤذي احدا نو چاته تکلیف ورنکو ثم انصت بیا خاموش و اذا خرج امامه حتى يصلي کله چې امام راووتو د تر دې پورې چې امام د هر سنه فارغ شو د هغې پورې د خاموش شو د خطبې دغه پورې دا زما سره مولوي صاحب شپږم نمبر دلیل دی. دا زما سره معجم الكبير عن ابي ايوب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجمعه من اغتسل ومس من طيب كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى ياتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس وانصت خاموش اذا خرج الامام كلا چې امام راووتلو خطبې لپاره فلم يتكلم غفر له ما بينه الى اخره. مولوي صاحب دا زما سره دلیل نمبر دا زما سره مولوي صاحب دلیل طحاوی شریف د دې صفحه دلیل نمبر 5 ان ابي هريره رضی الله عنه روایت تم دغه امام طحاوی رحمه الله په خپل سند سره قال من اغتسل يوم الجمعه واستنى ومس من طيب كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى ياتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء يركع وانصت اذا خرج الامام د خاموش او کله چې امام راووتو دا مولوي صاحب زما سره شپږم روایت د ابو هريره رضی الله تعالی د ابو سعید ابو هريره رضی الله تعالی دا مولوي صاحب مسند د امام احمد بن حنبل رحمه الله صفحه نمبر 224 من اغتسل يوم الجمعه واستاك ومس من طيب كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى ياتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس حتى ركع ما شاء ايركع ثم انصت اذا خرج الامام روته خاموش. دا مولوي صاحب زما سره وم نمبر دلیل دی شعب الایمان دغه رنګ دیم دغه روایت په صفحه نمبر 90 باندې نقل کړي دغه رنګ مولوي صاحب زما سره اتم نمبر دلیل دی مسند الشافعي د دې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 497 دیم دغه روایت پیش کړي دغه رنګ معرفت السنن والآثار د دې جلد نمبر 2 دی صفحه نمبر 501 د صفحه نمبر 500 دی ام دغه روایت ان ابي هريره ان رسول الله صلی قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا قلت لصاحبك انصت کله چې د خطبه په دوران کې وکستوي چوب شول امام یخطب او حال دا چې امام خطبه ورکوي فقط لغوت لغو کارو یعنی نهي عن المنکر چې دا لازم دی واجب دی لیکن د خطبه په دوران کې دغه نشي کولای نو په مستحبات نوافل هغه په طریقې اولا سره نشي کولای دغه رنګ مولوي صاحب زما سره د مسند الشافعي دلیل نمبر 7 د دې صفحه نمبر 479 دیم فرمایي ان ابي هريره قال قال رسول الله اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد په هر دروازه د مسجد باندې فرشتي ناشتي یكتبون الناس على منازلهم د لیکي الاول فالاول کم چې راځي اول بیا پاغي پسې بیا پیدا خرج الامام کله چې امام روزي نو صحیفه غونډي کی او بیا خطبه ته کېږي دغه رنګ مولوي صاحب د زما سره مسند د امام احمد بن حنبل ترتیب سره راکوي دغه رنګ مولوي صاحب د زما سره دلیل نمبر 15 مسند احمد جلد نمبر 9 صفحه نمبر 199 عن ابي امامه مولوی صاحب شمار خپل ویډیو راوړو به ورته کېنه ان شاء الله العزیز روایت حدثني ابو غارب عن ابي محمد قال قال رسول الله تقعد الملائكه يوم الجمعه على ابواب المسجد فرشتي د جمعه په دروازو باندې کې ما هو صحب هغه سره صحیفه وي یكتبون الناس فاذا خرج الامام کله چې امام روزي تو یتي صحب نو صحیفه غونډ کړي شي قلت یا با صحیفه غونډ کړي شي اوس د دینه پس کې سګمونز کې سوک تسبیحات یا غن لیکل کېږي دا زما سره مولوی صاحب دلیل نمبر دلیل مسند ابی اعلی مولوی صاحب دلیل نمبر 11 مخکی زما دلیل نمبر 10 مولوی صاحب 15 کې غزا غلط دلیل نمبر 11 مسند ابی اعلی جلد 8 صفحہ نمبر 618 روایت میں
روایت اگر صبر کو پرون ویلو چې سبقت لسانی او شی بیا بدغه نه کو پرون دی ویلو خیر ده خیر ده سبقت لسانی عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت لسانی او شګه ما طلعت الشمس وما غربت على يوم افضل من يوم الجمعه وما من دابه الا تفزع ليوم الجمعه الا هذين السقرين الجن والانس على كل باب من ابواب المسجد ملكان يكتبان من جاء الاول فالاول كرجل قرب بدره وكرجل قرب بقره وكرجل قرب شاة وكرجل قرب دجاجه او طائر اذا خرج الامام جلست الملائكه کله چې امام روزي د خطبه لپاره نو فرشتي کینی فاستمعوا الذکر اغویم وکی دی ذکر ته خطبه ته وتویت الصحف اغوی صحف اغوی صحیفه غونډي کې بیا دغه نرست خطبه نه ویل کی دغه رنګ مولوی صاحب هغه نرست بیا مونږ داسې نشته. دلیل نمبر 12 معجم الکبیر جلد 4 صفحه نمبر 134 ابي عمر رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم توباس الملائکه یوم الجمعه فرشتي لګل شي په ورځ د جمعې باندې الى ابواب المسجد دروازو د مسجد تفیکتبون الاول فالاول فاذا صعد الامام على المنبر تویت الصحف چې امام منبر تراشي خطبه لپاره صحیفه راغونډ شو دین پس مونږ تسبیحات یو سیز نشلی کله کړي دا مولوی چې مخ کی زما سره دلیل نمبر 12 ده دلیل نمبر 13 ده دغه رنګي دا زما سره کتاب د معجم الکبیر صفحه نمبر 237 هم دغه روایت نقل کوي ان النبي صلی الله علیه وسلم قال ان الملائکه لا يقومون يوم الجمعه على ابواب المسجد معهم الصحف يكتبون الناس حتى اذا خرج الامام تویت الصحف فرشته هغه صحیفه غونډ کړي شي بیا هغه نرستر چا دغه لیکل کی دا دلیل نمبر 14 مسلم جلد 1 صفحه نمبر 283 ان ابي هريره عن النبي مسلم شریف صفحه 283 عن النبي صلی الله علیه وسلم خبر مکه زما دوران کې قال من اغتسل ثم الجمعه فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبتي د خاموش تر دې چې امام د خطبه نه فارغ شي تر دغه وخت پورې د خاموشي اختیار لله دغه رنګي دلیل نمبر 15 دا زما سره ابن ماجه صفحه نمبر 185 ان ابي هريره رضی قال اذا قلت لصاحبك انصت کله چې خپل ملګری ته ویره خطبه پرون کې چوب شپ ورځ د جمعې ول امام فقط لغوتا نهي عن المنکر نم رسول الله صلی الله علیه وسلم من کوي په دې دوران کې مولوی صاحب دغه رقم تر پر اعلی په دې کې دوه رکعات نفل دارنګ مستد احمد جلد نمبر 8 صفحه 344 دلیل نمبر 16 دغه روایت دی ان المسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم الرسول الله صلی الله علیه وسلم ان المسلم اذا اغتسل يوم الجمعه ثم اقبل الى المسجد لا يوزي حد چا تکلیف ورنکی فإن لم يجد الامام خرج صلى ما بدا له وان وجد الامام كامام بيمز قد خرج جلس فاستمع وانصت حتى يقضي الامام جمعته وكلامه د تر هغه وخت امام راوته د خاموش ونه در لپاره مخکې رسته ګناهونه الله رب ذوالجلال معاف کوي دغه رنګ دلیل نمبر 17 نسائی شریف د نسائی شریف جلد نمبر بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 198 صفحه نمبر 198 کان النبی صلی الله علیه وسلم ام هغه وګد روایت ته چې وسله جمعات تراشی هغه لپاره دا اول نمبر بیا دویم دی پیدا خرج الامام تو صحفهم کله چې امام راوزی نو پرشتي خپل صحیفه غونډي کې واستمعون ذکر به دی وخت کې چا څه قسم مونږ هغه نشلی کله کې تسبیحات نشلی کله کې دغه رنګي نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 244 دلیل نمبر 17 دی زما صفحه نمبر 224 روایت دی را بورز قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه کله چې خپل ملګری ته چوب شپ ورځ د جمعې ول امام یخطب فقط لغوتا دغه رنګ مولوی صاحب زما سره دلیل نمبر 20 دلیل مسلم شریف دلیل نمبر 19 بخاری شریف جلد 1 صفحه نمبر 199 هم دغه روایت دی نقل کړي دا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام یخطب فقط لغوتا نهي عن المنکر نه من کوي دغه رنګ دلیل نمبر 20 هو ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم بھائی میں نے آپ سے ایک دلیل کا مطالبہ کیا تھا ایک دلیل کا آپ نے وہ دلیل پیش نہیں کی مسئلے کو دوبارہ سمجھو مسئلے کی نوعیت یہ ہے ایک بندہ امام کے آنے سے پہلے مسجد پہنچ چکا ہے وہ اپنی نماز اس وقت ختم کر دے گا جس وقت امام خطبہ دینے کے لیے نکل آئے گا یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ بعد میں آیا امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو چکا تھا امام خطبہ دے رہا تھا وہ اس دوران آیا وہ 2 رکعتیں پڑھنا اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے آپ نے کوئی روایت ایسی پیش نہیں کی کہ امام خطبہ دے رہا ہو باہر سے کوئی آئے اور وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے اور بیٹھ جائے ایک بھی روایت نہیں کہ جس میں یہ لفظ وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے جبکہ ہم نے جو روایت پیش کی اس میں صراحتاً یہ لفظ ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھو کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتیں پڑھو اور آپ نے کہا کہ وہ روایت خاص ہے سلیق کے ساتھ تو ابو سعید خدری نے اسی سے استدلال کر کے مروان کے سامنے 2 رکعتیں پڑھی تھیں اب ایک طرف آپ کا فہم ہے ایک طرف صحابی رسول ابو سعید خدری کا فہم ہے
صحابی کے فہم کو پیچھے کرنا رافضیوں کا کام ہے آپ کے بقول. آپ اب یہاں تو رافضی بن جاؤ یا اس کو تسلیم کر لو, ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا کہ موقوفات صحابہ حجت نہیں ہے. میں نے موقوف روایت مرفوع کی تائید میں پیش کی ہے. مولوی صاحب آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. اور یہ آپ بات کہتے ہو نا, یہ بذر المجہود کے اندر سہارنپوری نے لکھا ہے کہ اقوال صحابہ حجت نہیں. اگر حوالہ ثابت نہ کروں تو پھر ہاں الموقوف لا یصح الاستدلال به, یہ آپ کے نزدیک بھی موقوف سے استدلال درست نہیں ہے. کیسے؟ پتھر کے گھر میں بیٹھ کے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہیں پھینکتے, دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے, دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. اس لیے آپ وہ بات کرو جس کو آپ ثابت بھی کر سکتے ہو. پھر میرے بھائی ندیم عبارت ٹھیک پڑھو. مجھے لگتا ہے کامٹ والا فارمولہ یہاں پر چلانا پڑے گا. بار بار عبارت کی غلطیاں کہتے ہیں کہ میں طالب علم ہوں, تو میں کہتا ہوں تم طالب علم بھی صحیح نہیں ہو. عبارت تو میرے سے سیکھ لو, عبارت کی غلطی مت کرو. اوپر اعراب لگے ہیں ساری کتابوں کے, جہاں پر اعراب لگا ہوتا ہے وہاں پر آڑ اڑ کے عبارت پڑھ جاتے ہیں, جہاں پر نہیں لگا ہوتا وہاں پر سب کچھ ہضم. ہاں یہ دیکھیں غلطیوں پر نہیں جانا. اچھا جی ادھر آئیں. آپ نے 3 قسم کی روایت ندیم بھائی اپنی پوری ٹرم میں پیش کی, تینوں موضوع سے خارج ہیں. نمبر 1 آپ نے فرمایا اذا خرج الامام, اس پہ آپ نے کچھ روایات پیش کی کہ جب امام نکلے تو وہ اپنی نماز ختم. یہ تو اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے. اختلافی مسئلہ یہ ہے امام پہلے سے نکل چکا ہے, باہر سے بندہ آیا, مسجد میں داخل ہوا, وہ 2 رکعتیں پڑھے گا کہ ویسے ہی بیٹھے گا. بات تو وہ آپ نے جتنی روایت پڑھی اذا خرج الامام وہ موضوع ہی نہیں ہے. دوسری روایت آپ نے پیش کی کہ قلت لصاحبک انصت, تو نے اپنے ساتھی کو کہا کہ چپ ہو جا. او بھائی کلام کرنے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے, مسئلہ تو نماز کا ہے. ایک بندہ خطبے کے دوران بات کرتا ہے, غلط ہے, سب کے نزدیک غلط ہے. مسئلہ تو ہے نماز کا. نماز اور چیز ہے, کلام اور چیز ہے. ان هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من کلام الناس, اس نماز کے اندر کلام درست نہیں. معلوم ہوا کلام اور ہے نماز اور ہے. اختلاف نماز میں ہے. یار جس مناظر کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اختلاف کس مسئلے میں ہے, وہ مناظر بن کے آ گیا. اور بھائی آپ سے گزارش ہے کوئی مناظر چجدہ لبو, کوئی چنگا بندہ لبو جس کو بات بھی سمجھ آتی ہو, وہ بندہ لے کر آئے ہو کہ جس کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی, بات ہی جس کو نہیں سمجھ آ رہی. اور اسی طرح آپ نے ان دو چیزوں سے باہر نہیں آپ نے کیا. پھر انہوں نے کہا نہیں انل منکر جس وقت جائز نہیں ہے تو 2 رکعت کیسے جائز ہے؟ قیاس فاسد. 2 رکعت کا حکم میرے نبی نے دیا, اس کو نہیں انل منکر پر قیاس کرنا فاسد, اس کی استثناء میرے نبی نے کر دی. خاص کا رد کرنے کے لیے خاص دلیل میرے بھائی پیش کرو. دیکھو مسئلے کو انا کا نہ بناؤ, یہ مناظرہ ہے, اس میں ایک دوسرے کو ایسے بات ہوتی ہے. یہ ایک خوش طبی بھی ہے نا, آپ بھی صبح آئے ہو, ہم بھی صبح آئے ہیں, چائے پتہ نہیں آپ نے بھی پیا کہ نہیں پی, تھوڑی سی خوش طبی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کیا استخفاف مقصود نہیں ہے, یہ خوش طبی ہے. یہ مناظرے میں آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, پیار. انشاءاللہ آج کے مناظرے میں ہم نے یہ تاثر دینا ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ مناظروں سے جھگڑے ہوتے ہیں, ہم نے یہ تاثر دینا ہے کہ جھگڑے نہیں ہوتے. انشاءاللہ ہم نے آج یہ تاثر دینا ہے, اور ہم نے یہ تاثر دینا ہے لوگوں کو کہ اچھے طریقے سے علماء مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آج کا مناظرہ لوگوں کے لیے سبق ہوگا, درس ہوگا کہ ہمارے مناظروں کے بارے میں, علماء کے بارے میں جو لوگوں نے بدگمانیاں پھیلا رکھی ہیں, انشاءاللہ یہ مناظرہ بہت اچھے طریقے سے ہوگا. اور جس طرح اب تک خوشگوار موڈ کے اندر چل رہا ہے, یہ چلتا ہے, تھوڑی بہت چٹکلے کھٹا میٹھا تو ہوتا ہے نا ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے, اس سے ذرا خوش طبی ہوتی رہتی ہے. اب چلے جی, اب یہ 14 نمبر دلیل سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ میرے پاس مجمع الزوائد ہے, مجمع الزوائد امام حیثمی حنفی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم والامام یخطب. میرے دلائل سنو, جب کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو. انہوں نے ابھی تک موضوع کے مطابق روایت نہیں پیش کی, اللہ کی قسم ایک روایت موضوع پر پیش نہیں کی, اور میری ساری روایات اس پر ہیں. دیکھو سند میں نے آپ سے بھی نہیں مانگی, آپ بھی پیش, میں پھر آپ سے بھی مانگوں گا. ہاں جب میں مانگوں گا نا مشکل بڑی پڑے گی, برابر کی چوٹ ہے, آئینہ دیکھیے گا ذرا دیکھ بھال کر, ذرا خیال سے. یہ اذا جاء احدکم والامام یخطب فلیصلی رکعتین خفیفتین, جس وقت کوئی آئے اور تم وہ 2 رکعتیں پڑھے ہلکی سی. دلیل نمبر 16
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 یخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی 15 سے 11 پر نہیں آیا، ایک کا ہی فرق ہے. یخطب یوم الجمعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے. فقال لہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھو. تجوز فیہما، ان میں اختصار کرو، اعراب نہیں لگا ہوا، اللہ کے فضل سے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہوا ہے، اعراب آتا ہے. تجوز فیہما، ان دونوں میں اختصار کرو. فاذا جاء احدکم یوم الجمعہ، جب کوئی ایک تم میں سے جمعے کے دن آئے، والامام یخطب، امام خطبہ دے رہا، فلیصلی رکعتین ولیخففہما، وہ 2 رکعتیں پڑھے اور ان میں تخفیف کرے. اور میرے بھائی آپ سے یہ سوال ہے، ابھی تو ایک قرآن مجید کا ایک صفحہ بھی سننا ہے، ابھی تو اس کا ترجمہ بھی سننا ہے اور ناظرہ بھی سننا ہے. 16 نمبر حدیث، یہ میرے پاس سنن ابن ماجہ ہے. رسول اللہ ابو سعید خدری کی حدیث، جاء رجل والنبی یخطب، میری ہر دلیل اپنے نشانے پر پوری اتر رہی ہے، ہر تیر اپنے ہدف پہ پورا لگ رہا ہے. اور مولوی صاحب اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، ادھر کو پھینک رہے ہیں، ادھر کو پھینک رہے ہیں. اور یار دلیل دو، کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے پوچھا اصلیت، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ قال اللہ، قال فصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھو. دلیل نمبر 17، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جی 5واں بندہ آ گیا، دیکھیں 2 آئے. ہاں جی سر، دلیل نمبر 17، ابو ہریرہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جاء سلیکن الغطفانی، سلیک غطفانی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فقال له نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلیت رکعتین، کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ قبل ان تجیء، اس سے پہلے کہ تو اس مقام پہ آئے، اس مقام پہ آنے سے پہلے تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں. قال فصلی رکعتین وتجوز فیہما، 2 رکعتیں پڑھو اور ان کے اندر اختصار کرو. دلیل نمبر 18، میری ایک روایت، ایک دلیل اس میں پورے دعوے کے مطابق ہے کہ جب وہ خطیب خطبہ دے رہا تھا ان کی کتاب واپس کر دو، واپس کر دی ہوئی ہے، فتح الباری آ گئی آپ کو. اچھا جی، دلیل نمبر 18، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا جاء یوم الجمعہ، ایک آدمی جمعے کے دن آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فقال اصلیت یا فلان، اے فلان کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ قال اللہ. قال قم فرکع، کھڑے ہو جو رکعتیں پڑھو. دلیل نمبر 19، ابو ہریرہ کہتے ہیں جاء سلیکن الغطفانی، سلیک غطفانی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فقال له صلیت شیئا، کیا تو نے کچھ پڑھا؟ قال لا. صلی رکعتین تجوز فیہما، 2 رکعتیں پڑھے. سنن ابو داؤد سے پیش کر رہا ہوں اور ان کے اندر اختصار کرو. دلیل نمبر 20، طلحہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ کو سنا، وہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فرمایا، اذا جاء احدکم والامام یخطب فلیصلی رکعتین یتجوز فیہما، جس وقت امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی آئے وہ ان 2 رکعات کے اندر اختصار کرے. بھائی دوبارہ سنو، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھاؤ. آپ نے ابھی تک نہ کوئی مرفوع روایت پیش کی، نہ آپ نے کوئی موقوف پیش کی جس میں یہ صراحت ہو کہ خطیب خطبہ دے رہا تھا، باہر سے بندہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بیٹھ جاؤ 2 رکعتیں نہ پڑھو. ایک بھی روایت اپنے دعوے پر آپ نے پیش نہیں کی. اور 21 نمبر سنن دارمی سے 21 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ حسن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدکم والامام یخطب، جس وقت تم میں سے کوئی ایک آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو، فلیصلی رکعتین خفیفتین یتجوز فیہما، وہ 2 رکعتیں پڑھے اور ان کے اندر اختصار کرے. اور یہ حدیث صحیح سنن دارمی کی. بھائی میرا مطالبہ اپنی جگہ پر. 22 نمبر حدیث، یہ مصنف